بابر علی صاحب آج کل ایک ٹرینڈ ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ کہ جی پوڈ کاسٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں, بلیم گیم چل رہی ہے, یا پھر وہ انڈسٹری کی تباہی کا باعث ایک دوسرے کو ٹھہرا رہے ہیں کہ جی اس نے ایسا کیا, اس وجہ سے ہماری فلم انڈسٹری. ڈو یو تھنک دس از کریکٹ؟ دیکھیے میں بھی اس کا حصہ بنا ہوں, میں نے بھی انٹرویو کیا, میرے میں تو کوئی کنٹروورشن نہیں نکلا. ڈیپینڈس آپ ہے نا, میں بابر علی ہم بیٹھ کے اس وقت بات کیا کریں گے, آپ کا کیا وہ الفاظ میرے منہ سے اس کی نکلی ہوئی ادائیگی یا میرے منہ سے نکلا ہوا وہ لفظ کسی کی دل آزاری کر جائے, وہ ہائی لائٹ بن جائے, اس کی میم بن جائے, اس کے اوپر باتیں ہوں, تو جب بولو تو بڑا نپا تولا بولو, اور کسی کے بارے میں بولنے کی ضرورت کیا ہے. ریسنٹلی ایک ویڈیو, ایک ٹسل چل رہی ہے, بیسکلی وہ ٹسل یہ ہے, میں تھوڑا سا اس کا بیک ڈراپ بتا دیتی ہوں کہ فہد مصطفیٰ صاحب کا یہ کہنا تھا, ہمارے ایک یوٹیوبر ہیں رجب بٹ صاحب کے, جی یہ تو فیملی کو دکھا کے, فیملی کو شو آف کر کے پیسے بنا رہے ہیں, جس پر رجب بٹ کا یہ ریاکشن آیا کہ جی فہد مصطفیٰ کون ہے, ہو از فہد مصطفیٰ, اور فہد مصطفیٰ وہ ہیں جو اپنے شو میں کہتے ہیں لڑکیاں لے آؤ سم تھنگ لائک دیٹ. اس پر شامون عباسی صاحب نے کہا کہ جی یہ ڈیجیٹل کریٹرز جو ہیں یا یہ جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں ان کی ٹسل نہیں ہونی چاہیے, اور جو ہمارے ایکٹرز ہیں انہوں نے فہد مصطفیٰ صاحب کا کہا کہ جی وہ 25-30 سال سے پروبیبلی اس انڈسٹری میں, اور ان کو جو ہے نا رسپیکٹ کرنی چاہیے جو ان کے بارے میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے؟ آپ ڈیجیٹل میڈیا کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں, اگر آپ نے ایک پلیٹ فارم بلڈ کیا ہے, آپ یوٹیوبر ہیں, آپ بلاگر ہیں, اس میں بھی آپ نے کہیں نہ کہیں محنت تو آپ کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے رجب بٹ کا نام لیا, تو برخوردار ہے, بچہ ہے, اور اس نے اپنے کریئر کا جو آغاز ہے میرے ساتھ کیا تھا رانی ڈرامے میں, فیصل بخاری ڈائریکٹر تھے, اور میں نے اس بچے کو جب میرے ساتھ وہ کام کر رہا تھا اس وقت دیکھا تھا, وہ رول ایسا تھا جس میں آ کے اس نے گڑ گڑانا ہے, میرے گھٹنے پکڑنے اور مجھ سے معافیاں مانگنی ہے. تو میں نے اس وقت بھی اس کا جنون دیکھا. ایسا نہیں ہے کہ میں یوٹیوبرز کو نہیں جانتا, کیوں نہیں جانتا, ڈکی ہیں, رجب بٹ ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, ان کو اللہ نے عزت دی ہے, اور اللہ جسے عزت دے اس کی عزت کرنی چاہیے. ایبسلیوٹلی. اچھا, اب وہ تب بھی اس نے محنت کی, اب یہ جو کام کر رہا ہے اس میں بھی اس نے محنت کی ہے, محنت کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ہے میرے رب کا, وہ آپ کو اتنا ہی عطا کرتا ہے جتنی آپ کی محنت ہوتی ہے, اور اس کی محنت ہے. کوئی بھی کام بغیر محنت کے ماشاءاللہ جس طرح وہ گاڑیاں لے رہا ہے, جو چیزیں بنا رہا ہے, جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. اور سب سے اچھی بات اس میں نے یہ دیکھی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. بالکل. اور اس سے بڑی بات, وہ اپنی والدہ اور والد کی عزت بہت کرتا ہے. اتنی ہی عزت کرنی چاہیے, اور میں بھی اپنے والد اور والدہ سے بہت محبت اور چاہت اور احترام بہت ہے. اب بات آ جاتی ہے آپ کی اس کنٹروورسی, وہ جو بات چیت چل رہی ہے. فہد, میں اسے پاکستان کا فخر کہوں تو کم نہیں ہوگا, میں ان کی پروڈکشن میں بھی کام کرتا ہوں, ایکسٹریملی ٹیلنٹڈ ہے. میں نہیں جانتا ان کا کچھ چل رہا ہے آپس میں, میں نے نہیں دیکھا. میں اگر دونوں طرف سے کوئی کراس باتیں ہوئی ہیں تو ہم جیسے کسی بڑوں کو بیچ میں کر کے اس کو ختم کرانا چاہیے. دونوں کو اللہ نے عزت دی ہے, دونوں اپنی اپنی جگہ محنت کر رہے ہیں. اگر کوئی یہ بچہ اس نے بات کر دی ہے تو وہ فہد کو درگزر کرنی چاہیے, اگر فہد نے کر دی ہے تو رجب کو کرنی چاہیے. دونوں ہی قابل احترام ہیں, اور دونوں ہی ہمارے ملک کا نام ہے. انسانوں میں بہترین وہ ہے جو دونوں طرف کی صلح کرائے. واہ واہ واہ. تو یہ تو مزے لے کے آپ نے اتنی اچھی بات کی. ہم یہاں مزے لیں گے نا, رجب نے کہہ دیا, اوہ فہد نہیں کہنا, نہیں کچھ نہیں, دونوں بچے ہیں یار, دونوں ہی ٹیلنٹڈ ہے, اور دونوں کی فین فالوئنگ ہے ماشاءاللہ, بہت زیادہ, اور اپنی اپنی جگہ دونوں ماشاءاللہ اپنے کام کے کنگ ہیں. اچھا, آپ نے کبھی سوچا کہ یوٹیوب چینل بنائیں, بلاگنگ؟ کیوں نہیں, یوٹیوب کا میں نے ایسا سوچا, صبح سوچا, رات میں نے خدا میرا اللہ گواہ ہے, میں اگلے دن میں نے کہا, میرا بیٹا ایڈٹ کر رہا تھا اور مجھے کہہ رہا بابا یہ بھیج دو, میں کراچی میں ہوں. یہاں سے نکلا, میں نے ایئرپورٹ تک بنائی. اچھا, میں تو بڑا آسان کام ہے. اس کے بعد میں وہاں گیا, شوٹنگ کا کیا, اگر رات تک نا, آخری اس نے کہا بابا ابھی تو 6 منٹ ہوئے ہیں, مجھے 10 منٹ اور دے دے, 16 منٹ کو تو ڈالوں. تو میں بس وہ اوکھا سوکھا آ کے کر کے دے دیا اس کو میں نے کہا بیٹا اللہ حافظ. بابا یہ میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو 2 سال پہلے کی بات ہے. اچھا. تو ایک دن میں یوٹیوبر بنا, اس کے بعد میں نے خدا حافظ کہا, میں نے کہا نہیں بھائی, جو میں کر رہا ہوں وہ میرے لیے ٹھیک ہے. اگین جس کا جو کام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مقام پہ رکھا اور عزت دے رہے ہیں. ہم جب 2 کشتیوں میں پیر رہتے ہیں تو ڈگمگا جاتے ہیں. شاید فہد وہ کام نہیں کر سکتے جو رجب کر رہے ہیں, رجب شاید وہ نہیں کر سکتے جو فہد کر رہے ہیں. تو دونوں کو اللہ نے اپنے اپنے مقام پہ عزت دی ہوئی ہے, پیسہ دی ہے, شہرت دی ہے, تو ان کی آپس کی خلش ختم ہو جائے, اس سے اچھی بات کیا ہے. اچھا بابر علی صاحب, شوبز کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اسکینڈل اینڈ شوبز ذرا چولی دامن کا ساتھ لگتا ہے.
آپ کا ریکارڈ بڑا صاف ہے الحمدللہ ماشاءاللہ, ہم نظر بالکل نہیں لگانا چاہتے, لیکن ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے یا تو بہت شریف ہے جس کا کوئی سکینڈل نہیں ہے, یا انہیں کوئی گھاس نہیں ڈالتا ہے. گھاس ڈالنے والی بات تو میں نہیں اس پہ یقین کروں گی. تو کیسے یہ شرافت اور اتنی انٹیگریٹی کے ساتھ کام کرنا, پوائز اینڈ گریس کے ساتھ؟ دیکھیے ارلی میں تو میرا جوڑا گیا نام ریما کے ساتھ. جی میں سمجھتا ہوں جہاں دو ایکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی جگہ نہیں کام کر رہے تھے, ہم مختلف جگہ پہ کام کر رہے تھے, اس طرح وہ جوڑ دیا گیا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک کردار کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. آپ جیسے یہاں بیٹھی ہیں, آپ ایز اے ہوسٹ آپ اپنا رول ادا کر رہی ہیں, آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں میری ذات کی باتیں اور بڑی گریسفلی پوچھ رہی ہیں, اچھے انداز سے پوچھ رہی ہیں. میں یہاں ایز اے گیسٹ بیٹھا ہوں, میں اپنے بارے میں جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں. اسی طرح ہم اس کو پورٹری کرتے ہیں کسی بھی اسکرین کے اوپر, چاہے وہ فلم ہے یا ٹیلی ویژن ہے. تو ہم اس کو کرتے ہوئے اب ایک جگہ ساتھ ہیں, دوسرے پروجیکٹ میں بھی ساتھ ہیں, تیسرے میں بھی ساتھ ہیں, لوگوں کو باتیں کرنے مل جاتی ہیں کیوں یہ ساتھ کیوں ہیں, یہ وجہ زیادہ بنتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. میرا اب آ کے چونکہ بہت سی فیمیلز ہیں جن کا میں ہسبینڈ بن رہا ہوں, ایک ہیوج لسٹ آ گئی اب تو, کیونکہ اب میں باپ بھی بن رہا ہوں. موسٹلی میں جو ینگ بچی ہیں ان کے ایز اے فادر میں آ رہا ہوں, اور موسٹلی جو میرے ٹائم پیریڈ کی جو فیمیلز تھی, میں تو ان کو ابھی بھی ینگ کہوں گا, میں ان کو کبھی بھی بڑا نہیں کہوں گا, وہ میری اب وائف کا رول مختلف پلیس میں ہے. تو ایک جگہ تو میں ٹک ہی نہیں رہا نا, تو مختلف جگہوں پر رہی ہوں. ایک جگہ صرف گھر جاتا ہوں تو ٹکتا ہوں جہاں میری اوریجنل وائف ہے, تو میں صرف رول ادا کر رہا ہوتا ہوں. تو میرے خیال سے یہ ایک وجہ ہے, تو میں صرف وہ پورٹری کر رہا ہوتا ہوں رول, اور اس حد تک ہی رہتا ہوں بس. اچھا ویسے بابر علی صاحب, اتنی خوبصورتی ہو, خواتین کے ساتھ آپ کام کریں, اٹریکٹ تو کرتا ہے یہ سب کچھ, گلیمر بھی ہے, خوبصورتی بھی ہے, یہ نیچرل ہے, یہ ہیومن فیلنگز ہیں کہ آپ کو کوئی اچھا بھی لگتا ہے, کسی کی پریزنس میں آپ اچھا بھی فیل کرتے ہیں. کوئی ایسی فیمیل ایکٹریس کی میں بات کر رہی ہوں جن کے ساتھ آپ کو واقعی کام کر کے اچھا لگا ہو؟ دیکھیے خوبصورتی تو سبھی خوبصورت تھیں اور سبھی کام بہت اچھا کر رہی تھیں. میرے لیے سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو نا, آپ کی جو, میں ڈانسر تو کبھی تھا نہیں, بہت ہی بیہودہ, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا, میں تو کھڑا کر دوں ٹھیک ہے, واک شاک کرا لو, یہ ڈانس وانس میرا کام ہی نہیں تھا. میری خوراک ہوتی تھی ڈائلاگ بولنا, پرفارم کرنا. مجھے مزہ آتا تھا پھر ریشم کے ساتھ سین بولنے میں. تو مجھے وہ جگہ یاد ہے آج بھی جہاں جہاں ہم دونوں نے فلم میں وہ کلیپس لی ہوئی ہیں اور فلم میں ہم نے وہ ڈائلاگز بولے ہوئے ہیں. تو اس لیے مجھے ریشم کا ایز اے آرٹسٹ مجھے بہت پسند رہی ہیں, اور آج بھی پسند ہیں. آج بھی وہ ٹیلی ویژن پہ کام کرتی ہیں, بہت اچھا کرتی ہیں. تو میرے خیال سے ریشم ایک واحد نام ہے. باقی میری ساری فیمل, سائمہ جی بہت اچھا کرتی ہیں, نرگس ہیں, ریما ہیں, ثنا بہت اچھا کر رہی ہیں. تو سبھی لیڈنگ لیڈیز کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے. تو ان کے ساتھ کچھ ایسا تھا کہ میں ٹیلی ویژن پہ بھی ساتھ آیا ریشم کے, تو ہمیں پرفارم کرتے ہوئے مزہ آتا تھا. ٹھیک ہو گیا. بابر علی صاحب, ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے ڈیلیور اے ڈائلاگ. سو آپ کا ڈائلاگ ہے, تینوں کاندا مان ہے اچھو, تیرے نا دا الف لا دیاں تے رہ جاندا ہے چھو. تینوں کاندا مان ہے اچھو, تیرے نا دا الف لا دیاں تے پیچھے رہ جاندا ہے چھو. ارے کیا بات ہے. اب آپ نے اس کو رومانٹک انداز میں ڈیلیور کرنا ہے. تیرا کادا نام ہے اچھو, تیرے نا دا الف نالو لا دیاں پھر رہ جاندا ہے چھو. واہ واہ واہ. پاگل بندہ اس کو کیسے کرے گا جو پاگل خانے میں رہے. تیرا کادا نام ہے اچھو, تیرے نا لا دیاں الف تے پھر رہ جاندا ہے چھو.